الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنیو حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرائے یا غوث العظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بہت قریب ہیں۔ ماہ شعبان المکرم کی نعمتیں اللہ نے عطا فرما دیں، لہٰذا بزرگوں نے ہمیں جو ماہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کی عبادت کی تیاری کی تعلیم دی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے وہ انوار و تجلیات ہمارے سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس ماہ مکرم سے ہمیں عبادتوں کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک تحریر فرماتے ہیں، حضرت ابو سلمہ سے اور انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب حضور ناغہ نہ فرمائیں گے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ یہ بھی دیکھا ہم نے کہ سوائے ماہ رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے ہمارے دیکھنے میں نہیں رکھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھے علاوہ ماہ رمضان کے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ عرض کیا گیا کہ حضور کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہماری مقدس ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس حالت میں لکھ کر دیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے روزوں کے صدقے ہمیں بھی روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے پینے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد محمد کی اسناد سے بروایت عطا بن یسار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے حاجیوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جو حج کرنے جانے والے ہیں
ان کو پتہ نہیں ہوگا اور ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان سے ملا ہوا ہے۔ اب اس سے رمضان کی برکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے ناکارہ لوگ کیا سمجھیں گے رمضان کی عظمت اور برکت، فضیلت اور بزرگی کو؟ ماہ رمضان سے شعبان ملا ہے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اب جو محبت کرے گا، دل میں عقیدت رکھے گا ماہ شعبان سے بھی، تو اس کو ماہ رمضان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ابھی سے عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور بزرگ مہینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس سے انتخاب کر لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر نوع سے 4 کا انتخاب فرمایا اور پھر ان 4 سے 1 کا انتخاب فرما لیا۔ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو منتخب فرمایا، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ پھر ان میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا انتخاب فرما دیا۔ صحابہ کرام سے 4 کو پسند فرمایا، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان 4 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرما لیا۔ مساجد میں 4 مسجدیں پسند فرمائی، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ، مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کی مسجد کو منتخب فرما لیا۔ دنوں میں 4 دنوں کو پسند کیا، یعنی یوم الفطر عید کا دن، یوم الاضحیٰ بقرہ عید کا دن، یوم عرفہ اور یوم عاشوراء۔ پھر ان 4 میں سے یوم عرفہ کو پسند فرما لیا۔ 4 راتیں پسند فرمائی، شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید۔ ان 4 میں سے شب قدر کا انتخاب فرما لیا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کو پسند فرمایا ہے، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر۔ ان 4 سے مکہ مکرمہ کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ انتخاب فرمائے، احد، طور سینا، لکام اور لبنان۔ ان میں سے طور کو منتخب فرما لیا۔ دریاؤں میں سے 4 دریا پسند فرمائے، جیحون، سیحون، نیل اور فرات، اور ان میں سے فرات کو منتخب فرما لیا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں شعبان کو منتخب فرما لیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ یہ مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ پس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان افضل ہے۔ شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی پڑھا کیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں۔ رجب کی جیسے چاہیے قدر نہیں ہو پائی، رمضان کا انتظار ہے اور شعبان میں غفلت ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اسی غفلت سے بچائے۔ فرماتے ہیں حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے، ڈوب جاتے۔ اب آدمی انتظار کرتا کہ رمضان میں قرآن شریف پورا کریں گے، ابا کو دادا کو ایصال ثواب کریں گے، لیکن اس کی تیاری حضرات صحابہ کرام شعبان سے شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے۔ یہاں معمول یہ ہوا کہ رمضان میں نکالیں گے، یہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، یاد بھی رہ جاتا ہے، چلیے خیر نکال تو دیتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام شعبان میں کیوں نکالتے تھے؟ کہ اس زکوٰۃ سے جو غریب مسلمان ہیں ان میں نیک اعمال کی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آتا تو تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یعنی مکمل رضا الہی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے مسجد میں گزارتے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ شین شرف کا ہے، عین علو کا، بے برم احسان اور بھلائی کا، الف الفت کا، اور نون نور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں یہ 5 حروف بارگاہ الہی سے بندے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ درود بھیجا جاتا ہے۔ درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ 30 فائدے ہو گئے ایک درود شریف سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضا شریف میں کہ حدیث پاک میں ہے جو یہ کہے صلی اللہ علی محمد، اب صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد جو یہ کہے تو سرکار فرماتے ہیں اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کم سے کم مدینہ شریف کی طرف رک کر کے دست بستہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اب ہم اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں ہی ہیں، آپ ہمارے مرشد گرامی ہیں، اور وہ ہم کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ اتنا مختصر درود شریف ہے کہ صحیح ادا کرنے والے لوگ تو 3-4 منٹ میں پڑھ لیں گے 100 مرتبہ، 5 منٹ 6 منٹ لگیں گے ہمارے لیے۔ تو کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں، سنہری جالیوں کا تصور کریں، سرکار کے مزار کریم کا تصور کریں، اور اس طرف رک کر کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کتنے دروازے کھلیں گے؟ 70 کو 100 سے ضرب دیجئے، 7000۔
7,000 دروازے کھل جائیں گے. بتائیے اب اتنے دروازے جب رحمت کے کھلیں گے تو دن اللہ کی رحمت میں نہیں گزرے گا, رات اللہ کی رحمت میں نہیں گزرے گی. اور درود شریف ایسا عمل ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ جنت میں اتنا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اور فرمایا گیا کہ جو اپنے ذہن کو دوسری طرف لگا کر درود شریف پڑھے گا اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں پیش کریں گے. اسماء صلاۃ اہل محبتی, اور اہل محبت کے درود کو میں اپنے کان سے سماعت فرماتا ہوں. جو دل سے عقیدت و محبت سے درود شریف پڑھے گا سرکار اس کے درود شریف کو خود سنتے ہیں. اب وہ کس مصیبت میں, کس بیماری میں, کس پریشانی میں ہے اس کو عرض کرنے کی حاجت نہیں. وہ عالم ما کان و ما یکون خوب جانتے ہیں کہ میرا غلام کس تکلیف میں ہے, اسے کس چیز کی حاجت ہے. تو جو اس کی حاجت ہوتی ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ سب پوری فرما دیتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کے قبر کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. یہ فضیلت حافظ قرآن کے لیے ہے, لیکن جو دن رات اپنے درود شریف کے اندر گزارے گا قبر کی مٹی اسے بھی نہیں کھائے گی. اللہ اکبر. لہذا درود پاک کو بالکل معمول بنا لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے. حضور غوث پاک فرما رہے ہیں ہر دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے. گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے. ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے. آج مخالفین غیر مقلدین وسیلے کو شرک کہتے ہیں, وسیلے کا انکار کرتے ہیں. ہم حضور غوث پاک کے سلسلے کے مرید ہیں. میرے آقا غوث پاک فرما رہے ہیں کہ حضور کا وسیلہ پکڑو. اور سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں. میرے آقا غوث پاک نے دین کو زندہ فرمایا. تو حضور غوث پاک کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام کا اور اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں. اور کیا دعا کرنا ہے؟ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی خرابی دور کر دے. یہاں تو آدمی سوچتا ہی نہیں کہ اس کا دل خراب ہے, گناہوں سے دل کالا ہو گیا. گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کی وہ سیاہ نقطہ مٹ جائے گا, اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لے گا. بتاؤ جب پورا دل سیاہی میں گھر جائے گا تب قرآن و حدیث کے انوار, بزرگوں کے ارشادات کے انوار اس کے دل میں کیسے اتریں گے؟ تو درود پاک پڑھنے کے بارے میں اور اس ماہ مکرم میں دعاؤں کے بارے میں میرے آقا غوث پاک فرما رہے ہیں کہ دعا کرو اے اللہ ہمارے دل کی خرابی دور کر دے, ہمارے دل کا علاج کر دے تاکہ یہ نیکیوں سے محبت کرے اور گناہوں سے نفرت کرے, آخرت سے محبت کرے اور دنیا سے غافل ہو. فرماتا ہے اس سلسلے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت پیاری بات فرما رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول سے کام مت لو, یہ نہ کہو کہ کل کر لوں گا. شیطان یہی سکھاتا ہے کل کر لیں گے, کل کر لوں گا. فرماتے ہیں اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں, ایک کل کا جو گزر گیا, ایک آج کا جو باقی ہے, اور ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے. نہیں معلوم وہاں تک پہنچے یا اس کے پہلے قضا کے لے کے چلی جائے. تو فرماتے ہیں رجب گزر گیا, شعبان موجود ہے, رمضان آنے والا ہے, ابھی سے تیاری کر لو, عبادت میں ابھی سے مصروف ہو جاؤ. کیا جانے رمضان آنے تک موت آئے تمہیں لے کے چلی جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اسی طرح گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے, آج کا دن غنیمت ہے, اور آنے والا کل ایک خیالی چیز ہے. اس کو خیالی سمجھو, یقین مت کرو اس کے اوپر. موت آئے گی تو لے کے چلی جائے گی. اسی طرح مہینے 3 ہیں. رجب تو گزر گیا, وہ لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا. رمضان کا انتظار ہے, آنے والا ہے, معلوم نہیں کہ اس مہینے تک زندہ رہے یا نہ رہے. بس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے. اس لیے اس میں طاعت و بندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا اور اسے نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جاننا. بہت قیمتی نصیحت ہے، میرے آقا کی نصیحت ہے. 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مفلسی سے پہلے مالداری اور شغل سے پہلے مصروفیت، فرصت کو. مصروف ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو اور مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. شیطان ٹال مٹول میں لگا کے رکھتا ہے. آدمی کہتا ہے کل کر لوں گا، داڑھی رکھنا ہے کل رکھ لوں گا، نماز کی پابندی باقاعدہ کرنا ہے کل سے کر لوں گا، قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے بعد میں کر لوں گا، قضا روزے رکھنے ہیں بعد میں رکھ لوں گا. کل میں شیطان اس کو الجھا دیتا ہے اور موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. نہ جانے وہ کب آئے اور جتنے پلان اس نے کل کے اوپر چھوڑا تھا وہ سارے کے سارے ادھورے رہ جائیں گے اور یہ ان ادھورے پلان کو چھوڑ کر کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نصیحت ہے اس کے اوپر ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ میں عمل کرنا چاہیے. مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ماہ رمضان آنے سے پہلے اسی ماہ مکرم میں عبادتوں کے ساتھ ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم مسلمانان عالم کو آنے والی شب برات کے صدقے اور آنے والے ماہ رمضان کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آفات و مصائب، امراض و بلیات، حادثات، فسادات، لاچار کر دینے والے امراض سے، ناپاک کر دینے والے امراض سے، بڑے بڑے آپریشن والے امراض سے، سوء خاتمہ کی، برے خاتمے کی، موت کی، بد بلا سے، عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے، بالخصوص بدعقیدگی کی بد بلا سے اللہ کریم مسلمانان عالم کو قیامت تک محفوظ و معمود رکھے. مذہب حق اہل سنت و جماعت پر اللہ کریم ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو خیر و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائیں. کل مسابقہ میں ہمارے دارالعلوم کے جن طلباء نے انعامات حاصل کیے اور جن طلباء نے انعامات حاصل نہیں بھی کیے، اپنے ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیا یا دارالعلوم میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق انہیں عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عالم آخرت بنائے، خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین کی ان سب کو توفیق عطا فرمائیں. حسانیہ، کھلگھاٹ اور دھرمپوری گئے میں ہیں، وہاں بھی نوری مکتب کے پروگرامات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے مخلص خدمت کرنے والے علماء ہیں، بالخصوص ہمارے حضرات کریم ہیں، ان تمام علماء اہل سنت، اللہ کریم ان کے عمر میں، عمل میں، مال میں، جمال میں، کمال میں، اولاد میں، صحت و عافیت میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیں. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.